بچوں کو ہم بچپن سے سکھاتے ہیں کہ پنجتن پانچ ہے، لیکن انہیں ہی پنجتن پانچ کیوں کہا جاتا ہے؟ اہل بیت تو اتنی بڑی ہے، لیکن صرف پنجتن پانچ ہی کیوں ہیں اور کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ کیوں اللہ نے ان لوگوں کو ہی اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے؟ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام حبیبی، شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے پنجتن پاک میں مرتبہ خود محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، پھر ان کے داماد اور پھر ان کی بیٹی، پھر ان کے دونوں نوازوں کا ہے۔ حضور پاک نے اسلام کے خاطر کافی تکلیفیں جھیلی ہیں، لیکن ان میں سے ایک تکلیف ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ ایک واقعہ: ہر روز بوڑھی عورت ان کے اوپر ایک گندا بدبودار کوڑا ڈال دیتی تھی جب وہ راستے سے نکلتے تھے۔ ایک دن اس بوڑھی عورت نے ان کے اوپر بدبودار کوڑا نہیں ڈالا تو انہوں نے ایک شخص سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے، تو اس شخص نے کہا کہ یہ عورت بیمار ہے۔ جب حضور پاک اس عورت کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر تشریف لائے تو وہ یہ دیکھ کے حیران ہو گئی۔ جن کو وہ اپنا مانتی تھی وہ لوگ تو نہیں، لیکن جن کے اوپر وہ کوڑا بدبودار پھینکتی تھی وہ حضور پاک ان کو دیکھنے کے لیے آئی، اور وہ شرمندہ ہو گئی اور حضور پاک سے معافی مانگی اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے جب حضور پاک نے اسلام کی دعوت دی تو ایک دبلا پتلا کمزور لڑکا آگے بڑھا۔ بڑے ہو کے وہ حیدر کرار بنا۔ اور ویسے تو حضرت علی نے اسلام کے خاطر کافی تکلیفیں جھیلی ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ان میں سے ایک ایسی بات بتانے والے ہیں جس کے لیے شاید کوئی الفاظ ہی نہیں ہیں۔ I have no word to explain about that۔ تو وہ واقعہ ہے ان کی وفات کا کہ جب رمضان کی 19 تاریخ تھی اور وہ کوفے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھتے ہیں مسجد کے اندر لیٹا ہوا ہے، تو انہوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی اور پھر نماز پڑھانے لگے، اور جیسے ہی سجدے میں گئے تو وہی شخص جس کا نام ابن ملجم تھی، رحمان ابن ملجم، اس کی تلوار تھی اور اس تلوار میں زہر لگا تھا جو اس نے حضرت علی کے اوپر حملہ کیا اور حضرت علی زخمی ہو گئے، اور حضرت علی کو زخمی حالت میں چھوڑ کے خود وہ بھاگ نکلا تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور حضرت علی کے سامنے لے آئے اور مارنے لگے، تو حضرت علی نے اسے روکا اور جو دودھ حضرت علی کے لیے لایا گیا تھا تو وہ دودھ حضرت علی نے اس شخص کو پہلے پلایا اور کہا کہ یہ شخص پیاسا ہے، اور یہ دیکھ کے کہ جس کو اس نے مارنے کی کوشش کی وہی انہیں دودھ دے رہے ہیں، یہ دیکھ کے اس نے ایمان لے آیا۔ لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ اللہ نے رمضان کی 21 تاریخ کو حضرت علی سے کہہ دیا تھا کہ آپ کا دنیا کا سمے ختم ہو گیا اور آپ کو دنیا سے پردہ کرنا ہے، اس لیے حضرت علی کی وفات ہو گئی اور رمضان کی 21 تاریخ کو۔ اور اب بات کرتے ہیں حضرت علی کی جوزہ اور حضور پاک کی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ سلام اللہ عنہا کو، جن کو ملکہ کونین کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ہیں جو جنت میں عورتوں کی سردارنی ہے، لیکن اگر دنیا میں انہوں نے ایسی زندگی جی جیسی زندگی ہم لوگ جیتے ہیں نا، اس سے بھی کئی گنا زیادہ تکلیف پریشانی میں جھیلی۔ ان کا تو پوری دنیا غلام ہے، آپ غلام ہیں، ہم غلام ہیں، ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو ان کا غلام نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کتنی محنت کری، وہ اتنا کام کرتی تھی نا، چکی خود اپنے ہاتھوں سے پیستی تھی، بھاری وزن اپنے کندھوں پہ لادتی تھیں، لاد نہیں پاتی تھی پھر بھی اپنے کندھوں پہ وہ بھاری وزن کو اٹھاتی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، لیکن کبھی اور اپنا تو کام کرتی تھیں اور دوسروں کا بھی کام کرتی تھیں۔ ایک واقعہ ہے ان کا کہ یہودی عورت نے حضور پاک سے یہ کہا تھا کہ بی بی فاطمہ کو بھیج دیجیے گا، عورتوں کی ایک محفل ہے جہاں پہ انہیں دین کو پھیلانا ہے، دین کی باتیں لوگوں کو بتانی ہے، دین کی باتیں۔ اس لیے حضور پاک نے بی بی فاطمہ سے کہا کہ بیٹی آپ کو وہاں پہ جانا ہے، لیکن حضور پاک کی بیٹی بی بی فاطمہ یہ سمجھ گئی تھی کہ وہ عورت کی جو
انٹینشنس تھے وہ صحیح نہیں تھے. وہ جانتی تھیں کیونکہ وہ عورت کے من میں یہ سوچ کے بیٹھی تھی کہ جب یہ فاطمہ آئے گی، جب یہ نبی کی بیٹی آئے گی، تب ہم اسے ذلیل کریں گے، تب ہم اسے شرمندہ کریں گے، کہیں گے کہ تم کپڑے پھٹے پہنی ہو، تم پیمنٹ لگے ہوئے کپڑے پہنی ہو. ایسے اس نے سوچ کے رکھا تھا. لیکن بی فاطمہ کو یہ بات پتہ تھی، لیکن انہوں نے حضور پاک سے نہ کہہ کے اپنے اللہ سے کہا کہ یا اللہ تو میری عزت رکھ لے. اور حضور پاک اتنے میں ان کی بات بھی پوری نہیں ہو پائی تھی کہ حضور پاک کمرے میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی فاطمہ یہ لو جوڑا. تو بی بی فاطمہ حیران تھیں. تو حضور پاک کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام، اللہ نے خود آپ کے لیے جوڑا بھیجا ہے. جبریل علیہ السلام لے کے آئے. کیوں نہ لے کے آئے ہوں؟ کوئی وہ عام بیوی نہیں ہے، وہ خود حضور کی بیٹی ہیں، ملکہ کونین ہیں. ان کے لیے کوئی دنیا کا جوڑا نہیں، خود اللہ نے بھیجا جوڑا تھا. چوتھے ہیں ان کے خود بیٹے، ان کے صاحبزادے، ان کی لائٹ آف علی اینڈ فاطمہ، حسن علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام کو تو دھوکہ ان کے اپنوں نے ہی دیا، خود ان کی بیگم نے دیا. وہ عورت ایک یمنی عورت تھی اور انہوں نے ویسے تو ان کی جو امام حسن کی وفات سے لے کے کافی چیزیں ہیں، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا، لیکن زیادہ تر لوگ یہی بتاتے ہیں کہ ایک یمنی عورت تھی، انہوں نے پانی کے پیالے میں زہر ملا دیا تھا اور جس کو پی کے جو امام حسن علیہ السلام تھی ان کی وفات ہو گئی. ان کی بیگم کا نام تھا جودھا بنت اشش ان کی بیگم کا نام تھا، جنہوں نے پلا دیا تھا، جس کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام نے دنیا سے پردہ کر لیا تھا. اب پانچویں اور آخری پنجتن پاک، اس کے بعد نہ کوئی پنجتن پاک ہے اور نہ کوئی آئے گا. امام حسین علیہ السلام، جن کا اللہ نے امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ بہت بڑا بنایا. ان کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی کا بھائی نہیں، کسی کی بہن نہیں، کسی کی ماں نہیں، کسی کے باپ نہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بھرے گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے سب کو شہید ہو کے دیکھا ہے. خود اکیلے کھڑے ہو گئے. 10 محرم کی 10 تاریخ کو مولا حسین اکیلے تھے، تنہا تھے، کوئی نہیں ساتھ تھا. نہ بھائی عباس ہے، نہ بیٹا اکبر ہے، نہ معصوم بیٹا علی اصغر ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے. جن کے پاس سب تھے ان کے ساتھ کوئی نہیں بچا ہے. یہاں تک کہ ان کے کوئی غلام تک وہاں پہ نہیں موجود ہے. سب شہید ہو گئے، جو اپنے تھے وہ سب شہید ہو گئے. لوگ یہ کہ امام حسین نے فرمایا کہ مولا حسین کربلا کے میدان میں اکیلے تھے، لیکن اے میرے غلاموں، مولا حسین تمہیں زندگی کے میدان میں، زندگی کی لڑائی میں کبھی اکیلے نہیں ہونے دیں گے. حسین سے کبھی نا امید مت ہونا. ان کا مرتبہ اللہ نے بہت بڑا بنایا ہے، جس کا کوئی بیان کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا. علی اصغر علیہ السلام کو جب مولا حسین پانی پلانے کے لیے لے جا رہے تھے کہ ایک گھوڑے کے لیے جو مارا جاتا ہے تیر نا، وہ علی اصغر علیہ السلام کی گردن پہ لگا تھا. علی اکبر علیہ السلام کا کلیجہ باہر نکل آیا تھا. مولا حسین کو اتنا صدمہ لگا تھا کہ ان کے بال سفید ہو گئے. آئے دن وہ جنے کتنی لاشوں کو گاڑتے تھے. یہ ہے مولا حسین. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیں. یا علی مدد، یا حسین، یا حسن.